آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے بچے اللہ ان کو دے گا اولاد، ایک بات میں آپ کو ایک چیز دکھانے لگا ہوں، وہ یہ چیز ہے جس کا نام ہے موبائل فون۔ یہ میری بات غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا۔ 7 سال کی عمر تک اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے بچے کو اس کی شکل بھی نظر نہ آئے تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ بچے کے ہاتھ میں کوئلہ جلتا ہوا رکھ دیں یا موبائل رکھ دیں، تو آپ مہربانی کر کے فوراً کوئلہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، اس لیے کہ یہ اس سے کم نقصان دہ ہے جو کہ موبائل۔ یہ بات میں بالکل جذباتی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ وہ جن کے چھوٹے بچے ہیں، عرفان آپ کی چھوٹی بیٹی ہے، مجھے معلوم ہے سال کی ہے شاید، تو آپ اس کے اوپر فوری عمل کر سکتے ہیں۔ اور میرے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، اللہ مجھے گرینڈ چلڈرن دے، تو میں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اگر میری بات چلی اور چلے گی انشاءاللہ تو میں اس بات پر اسٹرکٹ کاربند رہوں گا۔ بچے کو صرف یہ دیکھیے، یہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں سائنٹیفکلی، یہ بات اتنی ضروری ہے کہ اگر ہم نے اس بات پر عمل نہ کیا تو ہم اگلے 10-15 سالوں میں ایک ایسی نسل یہاں دنیا میں ہو رہی ہوگی جن کو سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہوں گی، جن میں ڈپریشن ہوگی، جن کے اندر انزائٹیز ہوگی، جو اپنے ریلیشنز کو نہیں سنبھال سکیں گے، جن کو نفسیاتی بیماریاں ہوں گی، جن کو جنسی بیہیویئر کی شدید بیماریاں ہوں گی، اور وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو سکتے ہیں، اور وہ معاشرے کے لیے غیر مفید لوگ ہو سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ یہ جو موبائل فون ہے، جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو آپ یہ ایک ایونٹ کریٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائکرو ایونٹ۔ اور ہر ایونٹ جو پلیجر کریٹ کرتا ہے وہ ہمارے دماغ میں ایک کیمیکل پیدا کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈوپامین۔ ڈوپامین ہمارے جسم میں خود پیدا ہوتا ہے، ایک امائنو ایسڈ ہے 5 ہائیڈروکسی ٹرپٹوفین، اس سے بنتا ہے ڈوپامین، اور یہ ضروری ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر ایک تحریک پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کام کرتے ہیں، اللہ پاک نے آخر کسی پرپس کے لیے بنایا ہے۔ اچھا، ڈوپامین جو ہے ہر پلیجر کو سٹیمولیٹ جس کیمیکل سے ہم ہوتے ہیں نا، وہ ڈوپامین ہے۔ چاہے وہ کھانے کا پلیجر ہے، چاہے وہ چیزوں کی پوزیشن کا پلیجر ہے، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا پلیجر ہے، جیسے آپ سگریٹ پی، جیسے آپ نے چرس پی، کسی نے خدا نخواستہ شراب پی، اور یا کوئی سا بھی سیکسول گریٹیفیکیشن ہے، ان سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک پلیجر سٹیمولیٹ ہوتا ہے اور وہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک شخص کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ 3-4 گھنٹے بیٹھ کے کھیلیں اور اس کے ساتھ گیند سے کھیلیں، اس کے ساتھ پہیلیاں بجھوائیں، اس کو اپنے گھٹنوں پہ بٹھا کے جھولا جھلائیں، اس کے ساتھ تتلیاں پکڑیں، 3-4 گھنٹے میں جتنے ایونٹس آپ کریٹ کرتے ہیں وہ ایونٹ ایک ویڈیو گیم 2 منٹ میں کریٹ کر دیتی ہے، اور ہر مائکرو ایونٹ پروڈیوس کرتا ہے ڈوپامین۔ اچھا، لیکن جب آپ اپنے بچے کے ساتھ فزیکل ایونٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایکچولی پلیئر سے زیادہ ایک اور چیز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ہیپینس، اور اس کے لیے اللہ پاک نے ایک اور کیمیکل رکھا ہے جس کا نام ہے آکسیٹوسن۔ جب ماں اپنے بچے کو گلے لگاتی ہے تو بچے کے اندر بھی آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے اور ماں کے اندر بھی آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے، اور یہ جو آکسیٹوسن ہے یہ ہیپینس کا کیمیکل ہے۔ اور میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں، جس وقت ماں بچے کو جنم دے رہی ہوتی ہے نا، اس وقت اس کی باڈی میں آکسیٹوسن کی سب سے میکسیمم مقدار ہوتی ہے، یعنی ایگزیکٹ ایٹ دی ٹائم آف پارچوریشن، یعنی جو بچے کی پیدائش کا عمل ہے، اس عمل کے دوران ایک دم آکسیٹوسن سیکریٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمپیشن، سیکریفائز، محبت کی ایک انتہا ہے۔ تو اللہ پاک اناؤنس کر رہے ہیں کہ جب تم دنیا میں آ رہے ہو نا تو تمہیں ہم پیدا ہی محبت میں، قربانی میں اور کمپیشن میں کر رہے ہیں، یعنی کہ تمہیں بنا ہی لیڈر رہے ہیں، تم اس محبت کی فضا میں باہر آتے ہو۔ تو یہ آکسیٹوسن ہم سب کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ایک آپ کی بیٹی ہے، وہ بیٹی کسی اور شہر میں رہتی ہے اور وہ 5 سال کے بعد آپ سے ملنے آ رہی ہے، بڑی بیٹی ہے آپ کی، آپ ملنے، آپ نے دیکھا، آپ نے محبت سے اس کے ساتھ گلے لگے، تو اس کے اندر بھی آکسیٹوسن پروڈیوس ہوگا، آپ کے اندر بھی آکسیٹوسن پروڈیوس ہوگا۔ آپ اپنے دادا سے ملے، دادا کی گود میں بیٹھے تو آکسیٹوسن۔ اچھا، اب یہ جو فزیکل ایونٹس ہیں یہ آکسیٹوسن پروڈیوس کرتے ہیں، اور یہ والے جو آرٹیفیشل ایونٹس ہیں
یہ ڈوپامین پروڈیوس کرتے ہیں. دونوں میں یہ فرق یہ ہے کہ ڈوپامین جس ریسپٹر پر جا کر وہ کیفیت پیدا کرتا ہے وہ ٹیمپریری ہوتا ہے, اور اس کے اندر ایک فینومینا ہوتا ہے, وہ بالکل ایسے فینومینا ہے جیسے ایک آدمی ایک روٹی کی بجائے 6 روٹیاں کھاتا ہے تو اس کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے, اب اس کو 6 چاہیے ہوں گی, 6 کھائے گا تو وہ اور بڑا ہو جائے گا, اب اس کو 8 چاہیے, 8 کھائے گا تو وہ پھر اس کو بڑا, یعنی وہ آہستہ آہستہ میدا بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈوپامین کے جو ریسپٹرز ہیں ان کی کیمیکل اس قسم کا ہے. سمجھیں, آپ سمجھنے کے لیے کہ ڈوپامین کا پیٹ سمجھ لیں, ویسے تو برین کے اندر باقاعدہ ریسپٹرز, وہ ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے. جب ریسپٹرز کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو جتنا ڈوپامین پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا. اس کیفیت کا نام ہوتا ہے ایڈکشن. جب ہم سگریٹ کے ایڈکٹ ہوتے ہیں تب بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے ہمارے ریسپٹرز. جو ہیروئن والے ہیں وہ بھی ڈوپامین مانگ رہا ہوتا ہے. اور میں آپ کو بہت ہی بری خبر دینے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ شاید سگریٹ, شراب اور ہیروئن سے بھی زیادہ جو ایڈکشن چھڑوانی مشکل ہے وہ یہ اسکرین کی ایڈکشن ہے. آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ حیرانی ہوگی کہ اگر آپ 5 منٹ میں 10 سگریٹ پئیں ایسے کش لگا کے, ایک سگریٹ ختم ہو تو دوسری لگائیں تو تیسری, تو اس سے جتنی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے تقریباً 2 یا 3 منٹ کی ویڈیو گیم کھیلنے سے ایک بچے کے دماغ میں اتنی ہی ڈوپامین پروڈیوس ہوتی ہے. لہذا جو فزیکل نقصان ہونا ہے اس کا, سگریٹ کا, ٹوبیکو کا, اور جو دھوئیں کا اور آگ کا, اس کے علاوہ جو ایموشنل اور جو مینٹل نقصان ہونا ہے وہ شاید اس ویڈیو گیم کا سگریٹ کے کشٹ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں جو اہم بات یہ ہے کہ جب یہ ڈوپامین بہت پروڈیوس ہونی شروع, اب غور سے سنیے گا اس بات کو, 2 سال کے بچے کو جب آپ نے اتنی ڈوپامین پہ ڈال دیا, یعنی اس کو ہیروئن کا عادی بنا دیا, اب یہ ہیروئن اب یہ موبائل بھی نہیں دے سکے گا. ویڈیو سے کیا کرے گا, کتنے جہاز مارے گا, کتنے بندوں کو قتل کرے گا, اس جو گولیوں سے مار مار کے کتنی دیر کرے گا, لیکن ڈوپامین اتنی چاہیے کہ یہ پروڈیوس نہیں ہو رہی. اب بچے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جائے گی جس کو کہتے ہیں چائلڈہڈ ڈپریشن اینڈ فرسٹریشن. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, اسی کمرے میں ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کی بڑی ویڈیو دیکھی ہے تو میں اپنی بچی کو آپ کو ملوانا چاہتی ہوں. 5 سال کی بچی تھی, 4 یا 5 سال کی بچی تھی. تو میں نے اس کو بتایا کہ میں پروفیشنل کاؤنسلر. اس نے کہا نہیں جی نہیں, آپ میری بات سنیں, کوئی نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں. میں نے کہا بیٹا کیا امی کیا کہہ رہی ہیں, کیا بات ہے؟ کہتی ہے انکل میں بور ہو جاتی ہوں. 4 سال کی بچی. بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے, بوریت تو بچوں کا پرابلم نہیں ہے. بچوں کے پاس تو بہت ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بچہ تو بور ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تو بوریت تو ایک بڑوں کا عذاب ہے, لیکن بچوں کے اندر وہ نفسیاتی میں بور اس لیے ہو رہی ہے کہ اب کوئی چیز اس کو سیٹسفائی نہیں کر رہی. جب کوئی چیز سیٹسفائی نہیں کرے گی اب مجھے کچھ اور چاہیے. دیکھ بوریت تب ہوتی ہے جب آپ پاس کوئی کام نہ ہو. تو بچوں کے پاس تو بہت کام ہوتے ہیں, انہوں نے تو گڑیا کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے, انہوں نے تو رسا کودنا ہوتا ہے, انہوں نے تو تتلیاں پکڑنی ہوتی ہیں, انہوں نے تو پینٹنگ کرنی ہوتی ہے, انہوں نے تو کرافٹس بنانے ہوتے ہیں, انہوں نے تو دوستوں کے ساتھ گپیں مارنی ہوتی ہیں, انہوں نے تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے, چھلانگیں لگانی ہوتی ہیں, انہوں نے تو فٹ بال کھیلنا ہوتا ہے. تو بچوں کے پاس تو بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن وہ 4 سال کی بچی اس لیے ہے کہ اس کو یہ دے کر ہم نے باقی تمام چیزوں سے مفلوج کر دیا ہے. اس بچی کے لیے گڑیا کھیلنا, اس بچی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر مٹی کے گھر بنانا, وہ اس کے لیے کوئی اٹریکٹیو نہیں ہے. اب اس کو اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے. اور اگلی خطرناک بات کیا ہوگی کہ جب بچہ بور ہو جائے گا اور بچے کی ڈوپامین پوری نہیں ہوگی اور ماں باپ کو اتنی تربیت نہیں ہے, تربیت ہوتی تو ماں باپ اس کیفیت تک آنے کیوں دیتے. اب بچہ اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے کوئی ایسا تجربہ کرے گا جس میں اس کی کلاس کا کوئی بدماش سا لڑکا شامل ہوگا یا کوئی اور آؤٹ سائڈر شامل ہوگا, جس میں وہ بچہ ڈرگز میں جا سکتا ہے, کیونکہ بوریت نہیں ہے. جب بوریت ہے تو کچھ کرنا پڑے گا بوریت کو دور کرنے کے لیے. کرمنل ہے, کوئی چوری کرنی پڑے گی, 1 ویلنگ موٹر سائیکلنگ کرنی پڑے گی, کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی پڑے گی. تو لہٰذا جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں پیسے کے گرد گھومتی ہیں. یہ ریسرچ چھپ نہیں رہی, یہ ریسرچ اتنی اوپنلی مارکیٹ میں آ نہیں رہی, اس لیے کہ بلینز آف ڈالر کا بزنس ہے موبائل کا. ہر گھر کے اندر جس بندے نے IBM انٹرنیشنل بزنس مشین جو بنائی تھی, تو انٹرنیشنل بزنس جس میں اس نے یہ کہا تھا اور کہ یہ جو مشین ہے نا یہ صرف دفتروں کے لیے ہے, اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اتنی بس میموری کافی ہے جو کہ سنبھال لے گی. تو کسی نے کہا کہ نہیں, میں نے اس مشین کو ہر میز پر پہنچانا ہے,
اس لیے اس نے اس کا نام رکھا ڈیسک ٹاپ